علی سے پیار کرتی ہوں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکینہ مدینہ و نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اب کوفہ کی زیارات انشاءاللہ شیئر کروں گی، مکمل تحقیق کے ساتھ، مکمل کمپلیٹ ان کے بارے میں معلومات انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور بالکل اوتھینٹک، اور انشاءاللہ تو اسی حوالے سے ہمارا پہلا یہ ولاگ، پہلی ہماری ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد کوفہ میں، جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ مسجد کوفہ کی بیرونی دیوار ہے، ہم باہر کی طرف سے میں آپ کے ساتھ زیارت شیئر کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ زیارت شیئر کروں گی مولا کی اس مسجد کے ایک دروازے کے بارے میں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، باب ثعبان۔ باب ثعبان کے بارے میں آپ کے ساتھ میں پوری انشاءاللہ ایک اوتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور پوری میری اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس میں بہت زیادہ معلومات ہیں، اور ایسی معلومات ہیں کہ جو کہ میں نے بھی پہلی بار یہ چیزیں سنی ہیں، اور پہلی بار تحقیق جب میں نے کی ہے تو مجھے یہ میرے علم میں آئی ہیں، تو میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس باب کا ثعبان اس کو کیوں کہتے ہیں، اور ثعبان کے عربی میں کیا معنی ہیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ تو ویورز، ثعبان عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں اژدہا بولتے ہیں، وہ اس کو عربی میں ثعبان بولا جاتا ہے، یعنی بڑا سانپ۔ اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی ذہنوں میں یہ واقعہ بھی ہوگا کچھ کہ اس دروازے سے ایک سانپ گزرا تھا، سانپ گزر کے ایک مولا کے پاس آیا تھا، اس حوالے سے اس دروازے کا نام باب ثعبان اس وقت سے پڑ گیا ہے، اور اس کا نام باب ثعبان ہے۔ یہ مسجد کوفہ میں موجود ہے، مولا کی مسجد کا یہ دروازہ باب ثعبان۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ آپ دھیان سے سنیے، اور یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بھی معلومات ہے، انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ لے کر آتی ہوں۔ یہ قصہ جو ہے، یہ اصول کافی جو ایک بک ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، آپ سب جا کر اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک دفعہ مولا کہتے ہیں کہ مولا یہاں پر اپنے ممبر پر تقریر کر رہے تھے، یعنی خطاب کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ، ان کو خطبہ جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، خطبہ پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دروازے سے ایک بہت ہی بڑا سانپ گزر کر اندر آیا تھا، یعنی کہ اس دروازے سے وہ سانپ گزر کر داخل ہوا تھا۔ تو سب لوگ دیکھ کر ڈر گئے، تو مولا نے اشارہ کیا کہ اس کو اندر آنے دو، اس کو جگہ دے دو۔ تو لوگوں نے اس کو جگہ دی، تو وہ ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا نے اپنے خطبے کو جاری رکھا، وہ سانپ وہیں پر بیٹھا رہا۔ تو مولا نے جب اپنے خطبے کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس کے بعد اس سانپ سے، اس ثعبان سے مخاطب ہوئے، اس نے کہا کہ تم اپنا مدعا بیان کرو۔ تو کہتے ہیں کہ سانپ نے کہا کہ انا عمر ابن عثمان، اس نے کہا کہ میرا نام عمر ابن عثمان ہے، اور میں اس عثمان کا بیٹا ہوں کہ جس کو آپ نے جنوں پر اپنا نائب مقرر کیا تھا، یعنی کہ وہ جن تھا، جن کا بیٹا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے اگلی معلومات لوں، یا آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو تم علی کے پاس جانا، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں، میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں۔ تو کہتے ہیں مولا نے اس کی بات کو سنا، اور کہتے ہیں کہ تم اپنے والد کی جگہ پر نائب ہو، یعنی تم اسی جگہ پر اب تم نائب ہو، میرے نائب ہو، اور تم اس جگہ پر میرے خلیفہ ہو، یعنی کہ تم اپنے اب باپ کی جگہ پر ہو۔ تو یہ وہ فیصلہ لے کر سن کر وہ پھر واپس چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر مولا سے پوچھا حیران ہو کر کہ مولا یہ سانپ آپ سے کیا کہہ رہا تھا، تو پھر مولا نے پورا واقعہ ان کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا۔ ابھی یہ دیکھیے کہ ہم حرم کے مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ اندر کے مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔
تو اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ یہاں سے گزر کر سانپ جو ہے، اور جہاں پر مولا کا منبر لگا ہوا ہے وہ کافی فاصلہ ہے، بہت زیادہ ڈسٹنس ہے، تو وہاں سے گزر کر سوچئے ذرا کہ اتنا بڑا سانپ جب اس جگہ سے گزر کر گیا ہوگا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو بیٹھے ہوں گے ان کی اس وقت کیا حالت ہوگی وہ ظاہری بات ہے کہ خوف، ایک دہشت سانپ کی کس طرح ان پر طاری ہوگی۔ لیکن وہ دیکھیے کہ وہ ایک جن تھا، وہ مولا سے اپنے معاملات طے کرنے یا ان سے پوچھنے آیا تھا اور یہ اس بات سے، اس واقعے سے دیکھیے مومنات کہ یہ اشارہ ملتا ہے یا یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولا ہمارے صرف انسانوں پر ہی حکومت نہیں کرتے، یا وہ جنوں کے بھی ایک مولا ہیں، ان پر بھی وہ حکومت کرتے ہیں، ان کے بھی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے مولا ماشاءاللہ جنوں انس کے مولا ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک اور اس کے ساتھ ایک انفارمیشن بہت زیادہ، ایک مجھے نئی بات مجھے پتہ چلی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یہ بات بھی مجھے تحقیق میں نے کی ہے تو مجھے پتہ چلی ہے، مجھے پہلے بھی اس بات کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بنو امیہ جو خاندان ہے، کہ جس کی ہمیشہ سے بنو ہاشم خاندان کے ساتھ دشمنی رہی ہے، کہتے ہیں کہ اس خاندان بنو امیہ نے دشمن علی میں اس باب کا نام باب فیل رکھ دیا تھا۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سا ہاتھی لا کر یہاں پر باندھ دیا اور آتے جاتے ہر کسی کو باب فیل متعارف کرواتے تھے، اور اس باب کا صوبان نام ہٹا کے باب فیل بھی لکھوا دیا گیا تھا، اور ہر جگہ یہی بتاتے تھے کہ باب فیل اس کا نام ہے، باب فیل بار بار ایسا بتاتے تھے لوگوں کو۔ اور ہاتھی انہوں نے اس لیے باندھا تھا تاکہ بڑا سا ایک جانور باندھ دیتے ہیں تاکہ صوبان جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے اور ایک بڑا سا ہاتھی جو ہے وہ یاد رہ جائے۔ یہ صرف اور صرف دشمن علی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، لیکن نہ تو بنی امیہ خاندان رہا اور نہ ہی ان کے یہ ایسی چالیں رہیں، کیونکہ آج بھی اس دروازے کا نام باب صوبان ہی ہے، اور وہی نام جو ہے وہ اس کے نام کا، یہ دیکھیے میں آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کر رہی ہوں یہ ویڈیو، کہ یہ دیکھیے اب آج بھی باب صوبان بڑا سا لکھا ہوا ہے، اس دروازے کا نام اندر کی طرف بھی اور باہر کی طرف بھی۔ یہ مناظر آپ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والی انفارمیشن بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے میری مومنات، مجھے ضرور آگاہ کیا کیجئے، کیونکہ اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح شوق سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں، اور کون کون سی بات آپ کو نہیں پتہ چلی آپ میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ باب فیل والی بات میرے لیے نئی تھی، کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اب نیکسٹ ولاگ یا نیکسٹ ویڈیو باب کے بارے میں لے کر آؤں گی۔ مولا کے محراب کی بھی انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواؤں گی، کہ جہاں پر ان کو ضربت لگی تھی وہ مقام بھی اسی جگہ پر ہے، اور اس مسجد میں اور بہت سارے مقام ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کو اس مسجد کوفہ کی اور بھی بہت زیادہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس مسجد کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ مسجد الحرام، مسجد النبوی کے بعد اس مسجد کا نام آتا ہے، کہ اس کی اس قدر برکات ہیں اس مسجد کی، کہ مسجد الحرام، مسجد النبوی کے بعد اس کا نام آتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا، اور مجھے اور میری فیملی کو، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔